یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو ویران جنگل کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ تھے، مگر ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کی کنجوسی پورے علاقے میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ لوگ اس کا نام کم اور کنجوس کہہ کر زیادہ پکارتے تھے۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ چراغ میں تیل بھی بوندیں گن کر ڈالتا، روٹی کے نوالے ناپ تول کر کھاتا، اور اگر کوئی پرندہ اس کی صحن میں آ بیٹھتا تو وہ سمجھ لیتا کہ شاید یہ بھی اس کے حصے کا دانہ کھا جائے گا۔ کنجوس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، مگر اس کے اندر اناج، گھی، دودھ اور گوشت کے مٹکے بھرے رہتے تھے۔ وہ خود بھوکا رہتا، مگر کسی کو ایک نوالا نہیں دیتا۔ اسی گاؤں کے قریب ایک چالاک گیدڑ رہتا تھا۔ اس گیدڑ نے کنجوس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اس کے پاس کھانے کی کمی نہیں، مگر بس دل کی کمی ہے۔ ایک رات جب چاندنی پھیلی ہوئی تھی، گیدڑ خاموشی سے کنجوس کے گھر کے پیچھے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کنجوس سو چکا ہے اور باورچی خانے کی کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی ہے۔ گیدڑ نے موقع غنیمت جانا اور اس کے اندر گھس گیا۔ اس رات اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر پہلا دن تھا اور یہیں سے ایک مہینے کی کہانی کی شروعات ہوئی۔ ایک دن کنجوس نے دیکھا کہ اس کے اناج میں کمی ہے، مگر اس نے خود کو یقین دلایا کہ شاید اس نے ہی غلط گنتی کی ہو۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، تیسرے دن بھی گیدڑ ہر رات آتا، کھانا کھاتا اور چلا جاتا۔ کنجوس کا دل جلنے لگا، مگر اس کی کنجوسی اس کو کسی کو بتانے نہ دیتی۔ یوں پورا ایک مہینہ گزر گیا۔ گیدڑ روز کنجوس کا کھانا کھاتا اور کنجوس روز نقصان گنتا رہا۔ آخر ایک دن کنجوس نے فیصلہ کیا کہ اب حد ہو گئی۔ اس نے ایک جال بنوایا، رسیوں کا مضبوط پھندا تیار کیا اور کھڑکی کے پاس رکھ دیا۔ اسی رات گیدڑ حسب میں ملایا۔ جیسے اس نے اندر قدم رکھا، جال حرکت میں آیا اور گیدڑ بری طرح پھنس گئی۔ وہ چیخا چلایا، مگر کنجوس جاگ چکا تھا۔ اس نے خوشی سے کہا، آخرکار میں نے تجھے پکڑ ہی لیا۔ کنجوس نے گیدڑ کو رسیوں سے باندھا اور اگلے دن سے اسے مارنا شروع کیا۔ وہ ہر روز اسے تھوڑا تھوڑا مارتا، مگر جان سے نہیں مارتا۔ یہ سلسلہ بھی پورے ایک مہینے تک چلتا رہا۔ گیدڑ سوج گیا، کمزور ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی چالاکی باقی تھی۔ ایک دن دوسرا گیدڑ وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ساتھی رسیوں سے بندھا ہوا ہے، جسم سوجا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ پہلا گیدڑ مسکرایا اور بولا، میں تو یہاں مزے میں ہوں۔ کنجوس مجھے ہر روز کھانا کھلاتا ہے اور آرام ہے۔ یہ رسیاں دراصل عزت کی نشانی ہے۔ دوسرا گیدڑ بھی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے بھی ایسا ہی مزہ ملے تو کیا بات ہے۔ پہلے گیدڑ نے چالاکی سے اسے قریب بلایا اور کنجوس کی جال کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی دوسرا گیدڑ آگے بڑھا، وہ بھی پھنس گیا۔ کنجوس باہر آیا تو اس نے دونوں گیدڑ دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوشی دونوں کی۔ اس نے کہا کہ اب تم دونوں کو سبق سکھاؤں گا۔ کنجوس نے جب دونوں گیدڑوں کو ایک ساتھ بندھا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور اسے یوں لگا جیسے برسوں کی کنجوسی کا بدلہ ایک ہی لمحے میں مل گیا۔ اس نے دونوں کو صحن کے کونے میں باندھ دیا اور اعلان کیا کہ اب تم دونوں کو میرے نقصان کا حساب دینا ہوگا۔ پہلا گیدڑ جو پہلے ہی ایک مہینہ مار کھا چکا تھا، اب اندر ہی اندر منصوبہ بنانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ طاقت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں صرف عقل ہی کام آئے گی۔ وہ دوسرے گیدڑ کی آہستہ آہستہ کان میں، صبر کرو، وقت آنے پر ہم نکل جائیں گے۔ کنجوس روزانہ ایک کو مارتا اور دوسرے کو دکھاتا، پھر دوسرے کو مارتا اور پہلے کو دکھاتا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح دونوں ٹوٹ جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مصیبت میں عقل اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ایک رات جب کنجوس تھک کر سو گیا تو پہلا گیدڑ گرہانے لگا۔ اس کی آواز سن کر کنجوس کی آنکھ کھل گئی۔ گیدڑ نے کمزور آواز میں کہا، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسا خزانہ بتاؤں گا جو تمہیں ساری زندگی کنجوسی کی ضرورت سے آزاد کر دے گا۔ کنجوس چونک گیا۔ خزانے کا نام سن کر اسے کنجوسی بھی لالچ میں بدل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے بات سن لیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں۔ اگلی صبح کنجوس گیدڑوں کو جنگل کی طرف لے گیا۔ پہلا گیدڑ آگے آگے راستہ دکھانے لگا۔ دوسرے گیدڑ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھ لیا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ جب وہ ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچے تو گیدڑ نے کہا، خزانہ اسی میں ہے۔ کنجوس نے جھک کر اندر جھانکا اور اسی لمحے دونوں گیدڑ پوری طاقت سے لگا کر رسی کھینچی اور کنجوس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ کنویں میں گر پڑا۔ گیدڑ جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ راستے میں پہلا گیدڑ بولا، لالچ نے ہمیں ہی پھنسایا اور اسے بھی پھنسا دیا۔ کنجوس کئی دن بعد کنویں سے نکلا تو اس کی کنجوسی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ ظلم، لالچ اور کنجوسی آخرکار اپنے ہی گلی پڑتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کا حق مارتا ہے، ایک دن وہی اس کا سب سے بڑا نقصان بن جاتا ہے۔ تو غائز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو۔